जिंदगी 360 मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान और आज मैं जिस टॉपिक पे आपके लिए शो लेकर आई हूं उसका दायरा पूरा 360 डिग्रीज है, यानी उसका ताल्लुक जमीन, पानी और हवा तीनों से है। काफी चांस है कि पिछले कुछ दिनों में आपने किसी से या किसी ने आपसे ये कहा हो कि भाई ये पंखे कब बंद होंगे, मौसम कब ठंडा होगा, और पास में से किसी ने कहा हो कि प्लीज सर्दियों की दुआ बिल्कुल मत करें, याद नहीं दिसंबर और जनवरी कितने मुश्किल गुजरे थे। इस गुफ्तगू से एक मतलब तो ये निकाला जा सकता है कि इंसान किसी चीज से खुश ही नहीं होता, लेकिन इससे ये बात भी जाहिर होती है कि अब हम लोग मौसमों में तब्दीली को पहले से ज्यादा महसूस करने लगे हैं। और साइंसदान तो कब से कह रहे हैं कि जमीन का माहौल बदल रहा है, और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार भी हम और आप ही हैं। तो फिर आज के शो में हम ये देखेंगे कि साइंसदान कैसे पता लगाते हैं कि जमीन का माहौल कितना बदल रहा है, ये तब्दीलियां हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, और इनके असरात से बचने के लिए क्या किया जा रहा है, और माहौलियाती तब्दीलियों की साइंसी हकीकत से कुछ लोग इनकार क्यों कर रहे हैं। अमेरिकी खलाई इदारा नासा सिर्फ खला ही नहीं जमीन पर भी नजर रखता है, और उसके जमा किए हुए डेटा के मुताबिक ये बात सामने आई है कि साल 2015 का जुलाई पिछले तकरीबन 100 सालों में जमीन के लिए सबसे गर्म महीना था। मौसमी इदारों के मुताबिक वैसे तो 21वीं सदी 20वीं सदी के मुकाबले में ज्यादा गर्म है ही, लेकिन पिछले 15 सालों में जमीन के औसत दर्जा हरारत में हर साल मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। साइंसदान इसका पता कैसे लगाते हैं, और अगर इस इजाफे को ना रोका गया तो इसके क्या नतीजे सामने आ सकते हैं, ये हमें बताएंगे दीपक दोभाल। तूफान, खुश्कसाली, बेइंतहा गर्मी, समंदर में बढ़ता पानी, मौसम के ये शदीद तेवर आने वाले वक्त में और बढ़ेंगे। ये कहना है करीब 1300 साइंटिस्ट की कमेटी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का। इस मौसमी तब्दीली के पीछे है कई अशरू की इंसानी सरगर्मियां, कोयले से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स, गाड़ियों से निकलता धुआं, खत्म होते जंगल, और वो तमाम चीजें जो मौजूदा दौर में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी बन गई हैं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार बढ़ाती हैं, जिससे कुर्राए अर्ज गर्म हो रहा है। हमें कई बार एहसास नहीं होता कि कितनी तेजी से तब्दीली हो रही है, लेकिन साइंसदान इस बारे में लगातार अदाद-ओ-शुमार इकट्ठा कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई असरों से नासा और दूसरे आलमी इदारे आबो हवा की तब्दीली को समझने, बड़े पैमाने पर कार्बन पर मबनी ईंधन और इस तरह की दूसरी चीजों के इस्तेमाल, बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ग्रीन हाउस नामी गैसेस के फिजा में अखराज के असरात को समझने की अहमियत पर गुफ्तगू करते रहे हैं। नासा के इस मॉडल के मुताबिक अगले 100 सालों में कुर्राए अर्ज और गर्म होगा, और इसका दूरस असर आबो हवा पर पड़ेगा, यानी हमारी जिंदगियों पर। नासा की स्टडीज बताती हैं कि बढ़ती गर्मी की वजह से कुतबी बर्फ पिघल रही है और समंदर की सतह में इजाफा हो रहा है। इससे समंदर के किनारे बसे शहरों का वजूद खतरे में पड़ सकता है। नासा की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगता है कि जंगल किस तेजी से खत्म हो रहे हैं। 1992 में ली गई इस तस्वीर में ब्राजील का ये इलाका हरा भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन 2006 की तस्वीर दिखाती है कि जंगल कट चुके हैं। नासा के मुताबिक दुनिया में हर साल हजारों एकड़ जंगल कट रहे हैं। नासा ही नहीं, दुनिया भर में साइंटिस्ट मौसमी तब्दीली और इसके असर के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग की एक टीम ने 2 साल तक कुतबी रीछ यानी पोलर बियर्स को स्टडी किया, ये जानने के लिए कि बदलते मौसम से उन पर क्या असर हो रहा है। मौसम बहार के शिकार के दौरानिये में कमी, गर्मियों की तवालत में इजाफे के पेश नज़र जब उन्हें खुराक की कमी दरपेश होती है, और फिर सर्दियों के मौसम में खुराक हासिल करने में बदस्तूर मुश्किलात का पेश आना, लिहाजा वो एक हद तक ही गर्मियों में खुराक के बगैर गुजारा कर सकते हैं। इस स्टडी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि माहौलियाती असरात कितने खतरनाक हो सकते हैं। दुनिया भर में ग्लेशियर्स की कम हो रही बर्फ भी इस तरफ इशारा करती है। गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे न सिर्फ कई मुल्कों में पीने का पानी कम हो रहा है, बल्कि ज़राअत पर भी असर पड़ रहा है। पेरुवियन एंडीज में कैलकाया ग्लेशियर इसकी एक मिसाल है। ये फोटोज दिखाती हैं कि ग्लेशियर करीब 50% कम हो गया है।
برف پگھلنے سے انسانوں پر تو اثر پڑے گا ہی، لیکن اس کے کئی اور نتائج بھی ہوں گے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب بڑے بڑے برفانی گلیشیئرز باقی نہیں رہیں گے، اور اس میں جو تاریخ محفوظ ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے کئی لحاظ سے ہم اپنے ماضی کی تاریخ کو بھی بچا رہے ہیں، جو زمین کے گرم ہونے کے ساتھ ہم سے چھن جائے گی۔ کیلکایا کی برف میں دبے ذرات سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ مشین کی ایجاد سے پہلے انسانی سرگرمیوں کا موسم پر کیا اثر پڑا، اور یہ معلومات موجودہ موسمی تبدیلی سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس بات کی تحقیقات کرنے کے لیے پوری دنیا میں صرف یہی جگہ ہے جو ختم ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے اور حالات بگڑنے سے روکے جا سکتے ہیں۔ ضرورت ہے صحیح قدم اٹھانے کی۔ یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ موسموں میں آنے والی تبدیلیوں سے انسان کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ موسموں کی شدت میں اضافے سے ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ الگ الگ طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ شہروں میں رہنے والے لوگ تو شدید سردی اور شدید گرمی ہی برداشت نہیں کر پاتے، اور جو لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں ان کے تو جانور بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اور ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کے تو رہنے کی جگہ ہی زمین کے کٹاؤ کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو سائنسدان دنیا کے مختلف حصوں میں آنے والے کچھ عرصے کے دوران کس طرح کے موسم کی توقع کر رہے ہیں، اور اس سے انسان اور دیگر جاندار کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وردہ خلیل کی اس رپورٹ میں۔ میں اضافے سے پیدا ہونے والی موسموں کی شدت محسوس کرنے کے لیے اب میرا یا آپ کا سائنسدان ہونا ضروری نہیں، کیونکہ یہ تبدیلیاں اب صرف ایک پیشن گوئی نہیں رہی۔ پاکستان میں حالیہ سال آنے والی گرمی کی شدید لہر نے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی، جس میں زیادہ تر افراد کا تعلق کراچی سے تھا۔ اس گرمی کی حدت کا براہ راست نشانہ بننے والے افراد کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی شدید گرمی نہیں پڑتے دیکھی۔ جس وقت پاکستان میں لوگ شدید گرمی کا سامنا کر رہے تھے، وہیں امریکی ریاست کیلیفورنیا اور گرد و نواح کے علاقوں کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ بارشوں میں کمی کے باعث امریکہ کے مغربی حصے میں نہ صرف پانی کی شدید قلت پیدا ہوئی، بلکہ جنگلات میں لگنے والی آگ نے علاقے کے بڑے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ماہرین موسمیات نے پیشن گوئی کی کہ آئندہ سال امریکہ کے لیے النینیو کا سال ثابت ہوگا۔ اگر ہم اس نقشے کا جائزہ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سال کے آخر تک خشک سالی کی شدت میں کمی کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ہم بہت پر امید ہیں کہ آنے والا سال ہمارے لیے النینیو ثابت ہو۔ النینیو سائنس کی اصطلاح میں شمال استوائی بحر اوقیانوس میں سمندر کے معمول سے زیادہ گرم پانیوں کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیفیت بارشوں کا باعث بنتی ہے۔ پیسفک میں ہونے والی اس تبدیلی سے صرف امریکہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں اس کے الٹ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ خشک علاقے جیسے مغربی امریکہ، پیرو، ایکواڈور میں بارشوں کا سلسلہ دیکھا جائے گا، جبکہ جنوب مشرقی ایشیائی ملک جیسے فلپائن، انڈونیشیا اور شمالی آسٹریلیا کو تباہ کن خشک سالی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ جنوبی افریقہ میں بھی خشک سالی ہوگی، لہٰذا دنیا کا کوئی بھی براعظم النینیو سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ گلوبل وارمنگ کے باعث تیزی سے پیدا ہونے والی شدید موسمی تبدیلیوں نے کئی دوسری موسمی کیفیتوں کو بھی جنم دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق النینیو جیسی موسمی کیفیت جہاں زیادہ سے زیادہ صرف ایک سال تک قائم رہ سکتی ہے، وہیں ایسی موسمی کیفیت کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا جس کا دورانیہ کئی سالوں کا ہو۔ اس موسمی کیفیت کو پیسفک ڈیکیڈل آسیلیشن یا PDO کہا جاتا ہے۔ PDO موسم کے ان پیٹرنز کو دکھاتا ہے جن میں سردی یا گرمی کی لہریں سالوں یا عشروں تک جاری رہ سکتی ہیں۔ PDO کا گرم پیٹرن جنوبی کیلیفورنیا اور امریکہ کے تمام جنوب مغربی حصے اور شمالی میکسیکو میں معمول سے بڑھ کر بارشوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سے بھی جنوب مغربی امریکہ میں خشک سالی پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔
بیل جیسے ماہرین موسمیات کا یہ بھی ماننا ہے کہ تیزی سے رونما ہونے والی گلوبل وارمنگ کے باعث اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا ہے کہ ان موسمی تبدیلیوں کی شدت اور مدت کیا ہوگی۔ یہ تو وہ موسمی تبدیلیاں ہیں جو انسانی زندگی کو براہ راست متاثر کر رہی ہیں اور اسی لیے سب سے زیادہ فوکس میں رہتی ہیں۔ موسموں کی بڑھتی ہوئی شدت کا ایک اثر ایسا بھی ہے جو تو شاید سب سے خطرناک لیکن جس پر بات بہت کم ہوتی ہے۔ ہم اس وقت اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں جانوروں کی نسلوں کے ناپید ہونے کا خطرہ 16% ہو گیا ہے۔ یعنی اگر ہم نے گرین ہاؤس گیسز کو کنٹرول نہ کیا تو ہر 6 جانوروں کی اقسام میں سے ایک ختم ہو جانے کے لیے خطرے سے دوچار ہو جائے گی۔ ماہرین کے مطابق جہاں انسان کی بے حسی اور لاپرواہی، ضرورت سے زیادہ شکار، آبادی میں اضافے اور تیل کی تلاش جیسے عوامل سے جانوروں کی قسموں کو خطرہ لاحق ہے، وہیں گلوبل وارمنگ اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر آپ فوڈ سیکیورٹی اور فصلوں کی بات کریں تو مستقبل میں بارشوں کے پیٹرن میں تبدیلی اور اس بدلے ہوئے موسم میں فصلوں کی سخت جانی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاہم ہم یہاں حیاتیاتی تعلقات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ جیسے اگر انہی موسمی تبدیلیوں کے باعث فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کا کوئی اہم شکاری جانور ناپید ہو گیا اور اس سے فصل کی پیداوار کم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اربن کا کہنا ہے کہ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہمیں فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم بے بسی سے جانوروں کو ناپید ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں، ہم فوری طور پر اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ 20 سال بعد جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو فخر سے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے ایک بڑی تباہی کو ہونے سے روک لیا۔ مارک اربن اور ان جیسے سائنسدان ہی عالمی حدت سے پیدا ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے پریشان نہیں، بلکہ عالمی رہنماؤں کی اکثریت بھی اب اس بارے میں خاصی سنجیدہ ہو چکی ہے۔ یہ اعلانات کرنے کا وقت نہیں بلکہ فیصلے کرنے اور اس پر سختی سے عمل کرنے کا وقت ہے۔ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا ہمارے مستقبل کی معیشت، زراعت، انڈسٹری اور رہن سہن پر اس کے دوررس اثرات ہوں گے۔ اس وقت ہمارے معیار زندگی نہیں بلکہ زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان سے لے کر امریکہ تک موسمیاتی تبدیلیوں کا ڈراؤنا خواب اب ایک حقیقت بن چکا ہے، لیکن ابھی وقت ہے کہ عالمی حدت میں اضافے پر قابو پا کر موسموں کی شدت کے آگے بند باندھنے کے خواب کو بھی تعبیر دے دی جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر سائنسدان اس کی تصدیق کر چکے ہیں کہ موسموں میں تبدیلی آ رہی ہے اور اس کی وجوہات بھی بتا چکے ہیں، اس کے نقصانات بھی ہمیں دکھا چکے ہیں، تو پھر کیوں نہ ایندھن کھانے والی اور دھواں اگلنے والی ہر شے بند کر دی جائے؟ مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا نا۔ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر آلودگی کے نام پر آپ کی جاب اور آپ کی ٹرانسپورٹ دونوں آپ سے لے لی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ بھائی زمین، پانی اور ہوا تو سبھی استعمال کرتے ہیں، تو صرف میں قربانی کیوں دوں؟ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور جب سب لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے تو میں بھی کچھ نہ کچھ کر دوں گا۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا حل تبھی ہوگا جب دنیا کے بہت سارے مختلف ملک ایک ساتھ مل کر اس پر کام کریں گے۔ مشکل کام تو ہے لیکن ناممکن نہیں، خاص طور پہ اگر پبلک ساتھ دے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اب لیڈرز اپنے لوگوں کو اس کے لیے تیار بھی کر رہے ہیں۔ براک اوباما پچھلے کافی وقت سے امریکیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو موسمی تبدیلی سے بچانے کے لیے کوئلے اور تیل کی کھپت میں کمی لانا ضروری ہے۔ گلوبل وارمنگ کی طرف لوگوں کا دھیان کھینچنے کے لیے حال ہی میں وہ امریکہ کے صوبے الاسکا پہنچے۔ پچھلی چند صدیوں میں اس گلیشیئر کے حجم میں 1.5 میل کی کمی ہوئی تھی، لیکن اب گلیشیئر کے گھٹنے کی رفتار میں ہر سال تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اوباما الاسکا میں ان لوگوں سے بھی ملے جن کی روزی روٹی اور گھر بار سمندر کے بڑھتے پانی کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ اس سب کے پیچھے ان کا مقصد تھا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے لوگ اس کو سنجیدگی سے لیں۔ لیکن بات تب بنے گی جب باقی ملکوں میں بھی یہی کوشش ہو، اور یہ ہو رہا ہے۔ دنیا کے 7 سب سے ترقی یافتہ ملکوں کے لیڈرز کے بیچ میں حال ہی میں درجہ حرارت بڑھانے والی گیسوں کو کم کرنے کے لیے ایک معاہدہ ہوا۔ اب G7 گروپ کے تمام رکن ممالک کاربن گیسوں کے اخراج میں کمی سے متعلق سن 2020 کے بعد کے اہداف پر کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہم زیادہ مقدار میں کاربن گیسیں خارج کرنے والے دوسرے ملکوں پر بھی بدستور زور دیتے رہیں گے۔ سبھی لیڈرز اس بات کے لیے بھی راضی ہوئے کہ اس صدی کے آخر تک بجلی بنانے کے لیے کوئلے اور تیل کا استعمال بند کیا جانا چاہیے۔
ادھر چین جو دنیا میں سب سے زیادہ آلودگی پھیلاتا ہے کوئلے کے استعمال کو کم کر رہا ہے۔ کچھ دن پہلے جاری ہوئی ایک رپورٹ کے مطابق چین میں کوئلے کے استعمال میں کمی امید سے پہلے ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے سبھی ممالک کیا درجہ حرارت بڑھانے والی گیسز کو کم کرنے کے لیے کسی معاہدے پر پہنچ پائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ اس سال دسمبر میں پیرس میں ہونے والی یونائیٹڈ نیشنز کانفرنس آن کلائمیٹ چینج میں ہوگا۔ دنیا کے سبھی ملک کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں یا نہیں، پیرس کی انتظامیہ اس بات کا انتظار نہیں کر رہی۔ وہ پیرس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کر رہا ہے جس سے گرین ہاؤس گیسز یعنی وہ گیسز جو کہ درجہ حرارت بڑھاتی ہیں کم ہو سکیں۔ ان مسائل کی حقیقی جڑ شہری علاقے ہیں اور ان کے حل بھی انہی کے پاس ہیں۔ اس وقت شہر ہی ہر طرح کے مسائل کی جگہ ہے، یعنی ہر قسم کی آلودگیوں کے اخراج، ارتکاز اور آب و ہوا کی ہر قسم کی تباہی پیدا کرنے والے مقامات۔ پیرس میں بجلی سے چلنے والی کار اور کرائے کی سائیکلوں کا پروگرام شروع ہوا ہے اور جلد ہی بجلی سے چلنے والی موٹر سائیکلیں بھی چلیں گی۔ ساتھ ہی پیدل چلنے والوں کے لیے زیادہ راستے بنائے جا رہے ہیں اور ایسی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں جو کم بجلی استعمال کریں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پیرس کے لوگ اس تبدیلی کے حق میں ہیں۔ نیدرلینڈ کی ایک عدالت نے لوگوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچانے کے لیے حال ہی میں حکومت پر یہ زور دیا کہ وہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے اپنے ٹارگٹ میں اضافہ کرے کیونکہ وہ ضرورت سے کہیں کم ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ حکومت اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس عالمی مسئلے کے حل کے لیے نیدرلینڈ کی کوششیں کافی نہیں ہوں گی۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا ایسا کیس تھا جس میں ماحولیاتی تبدیلیوں کو انسانی حقوق کے ایک مسئلے کے طور پہ پیش کیا گیا تھا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے جڑے سائنسی ثبوت کچھ لوگوں کے لیے کافی کیوں نہیں، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ آندھی، طوفان، سیلاب، زمین کا کٹاؤ، یہ سب ہمارے سامنے ہی ہے۔ ان تبدیلیوں کی شدت میں اضافہ روکنے کے بارے میں تو سوچا جا ہی رہا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو تبدیلیاں اب تک رونما ہو چکی ہیں ان کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بدلا جائے تاکہ کہیں روزگار کے مواقع بالکل ختم ہی نہ ہو جائیں۔ مگر ان لوگوں کو کیا کہا جائے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے سائنسی شواہد کو سرے سے مان ہی نہیں رہے؟ اس بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ رپورٹ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ندیم یعقوب۔ امریکہ کے صدر براک اوباما اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور پوپ فرانسس اس مسئلے پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ مگر کچھ لوگ موسمیاتی تبدیلیوں اور عالمی حدت یا گلوبل وارمنگ میں اضافے کے مسئلے کو دھوکہ اور فریب قرار دیتے ہیں۔ Catastrophic global warming is a hoax. There's no scientific consensus. You go up against scientists, most of them are very... حالانکہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کی زندگیاں بری طرح متاثر ہیں۔ ایلس کریوکی کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں چائے کاشت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اب موسموں کے بارے میں پیش گوئی کرنا پہلے سے مشکل ہو گیا ہے۔ جب بارش کا وقت ہوتا ہے تو موسم تبدیل ہو جاتا ہے اور سورج نکل آتا ہے۔ کینیا میں لاکھوں چھوٹے کسان چائے کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ چائے کینیا کی سب سے بڑی صنعت ہے اور سن 2013 میں اس نے 1.3 ارب ڈالر کی چائے برآمد کی۔ مگر اب موسمیاتی تبدیلی ان کسانوں کو متاثر کر رہی ہے۔ ماہر زراعت سٹیون مانیکی کہتے ہیں کہ درجہ حرارت میں اضافے سے چائے کے پتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، دھوپ کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ پتے جھلس رہے ہیں۔ یہی نہیں، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے شدید سردی کے باعث اکثر کھیت مردہ پڑے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کی وجہ سے بھی نقصان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کیڑے مکوڑوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان سے کینیا کی چائے کی صنعت کو درپیش خطرات بڑھ رہے ہیں۔ لندن میں واقع ایتھیکل ٹی پارٹنرشپ یا ETP اور کچھ دوسرے اداروں کی شائع ہونے والی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج کے مقابلے میں سن 2050 میں سرخ رنگ جن علاقوں کو ظاہر کر رہا ہے وہ کاشت کے لیے کم موزوں ہو جائیں گے۔ ایک اوسط درجے کے کاشتکار کے لیے اس کا مطلب حقیقی معنوں میں غربت کا خطرہ ہے۔ ماہرین کسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایلس کے مشورے پر عمل کریں۔
No, you cannot grow all the tea goes. आप सिर्फ चाय तो काश्त नहीं कर सकते, मगर खाने के लिए तो आपको मकई की जरूरत है। अगर आप सारी चाय उगाएंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। We shall not have much money. तो एलिस के 8 हेक्टेयर रकबे पर सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि कई सब्जियां भी हैं। उसने मवेशियों और मुर्गियों में सरमायाकारी कर रखी है और बायोगैस से ईंधन पैदा करने का एक यूनिट भी लगा रखा है। ETP और दूसरे इदारे एलिस जैसे दूसरे किसानों की तरबियत के लिए सरगर्म हैं ताकि दूसरे उसके इल्म और तजुर्बे से फायदा उठा सकें। किसानों के अलावा मौसमियाती तब्दीली जानवरों को भी मुतासिर कर रही है। इसके बावजूद कुछ लोग मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करने में मसरूफ हैं। ऐसे लोगों के बारे में रॉबर्ट टेलर ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की है जिसका नाम है मर्चेंट्स ऑफ डाउट। वो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के मुखालफीन ने शकूक व शुबहात की वही हिकमत अमली अपना रखी है जो माजी में तंबाकू कंपनियों ने अपनाई थी। फिल्म साज का कहना है कि तंबाकू की सनत ने जिन लोगों को तंबाकू नोशी के नुकसानात के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया, अब वही लोग मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इन दिनों तेल की बड़ी बड़ी कंपनियां उन बराए नाम माहिरीन के जरिए अवाम में बुखलाहट पैदा कर रहे हैं। Like tobacco. जैसे तंबाकू के मामले में था, अब भी ये लोग ये कह रहे हैं कि इस बारे में मजीद स्टडी की जरूरत है, ज्यादा वक्त दरकार है, या ये कि आप हमारी आजादी सल्ब कर रहे हैं या हमारी मुलाजमतें खो जाएंगी। मगर वाशिंगटन में केटे इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर पैट्रिक माइकल्स का ख्याल है कि आलमी हिद्दत में इजाफा हो रहा है, लेकिन इस बारे में माहिरीन की पेशगोइयां गलत हैं। Look at the temperature history. ऐसा नहीं है कि दर्जा हरारत में इजाफा नहीं हो रहा, वो तो है, मगर ये गुज़िश्ता 15, 18 या 19 बरस में नहीं हुआ। हकीकत ये है कि ये इजाफा वैसे नहीं जैसा कि सोचा जा रहा था और इसके पॉलिसियों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। Yes, but it hasn't done so for the last, 15, 18, 19 years, depending on who you look at. मगर जनवरी में होने वाली एक तहकीक से साबित होता है कि दर्जा हरारत उसी तरह बढ़ रहा है जैसा कि खाकों में पेशगोई की गई थी। The fault on the right is basically just playing to the fear. अमरीकी कांग्रेस के साबिक रुकन बॉब इंग्लिस का ताल्लुक शुमाली कैरोलिना से है। वो भी उन लोगों में शामिल थे जो मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार थे, मगर उनके ख्यालात में उस वक्त एक बड़ी तब्दीली आई जब बरे आजम एंटार्कटिका में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 के शवाहिद बर्फ की गहराई में देखे। अब वो समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है जो सियासत का शिकार हो गया है। पाकिस्तान में एक काश्तकार की इस अपील पर कि हुकूमत माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने की अपनी पॉलिसीज पर खातिर खा अमल दरामद नहीं कर रही। लाहौर हाई कोर्ट ने हाल ही में अपना फैसला सुनाया जिसमें साफ माहौल को न सिर्फ शहरियों का एक बुनियादी हक करार दिया गया बल्कि अदालत ने कई मुख्तलिफ इदारों और वजारतों को ये हुक्म भी दिया कि वो इन तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर काम करें। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से ये पहला अदालती फैसला था। यहाँ पे हमारा शो हो रहा है खत्म। आई होप आपको अच्छा लगा। हमें फेसबुक और ट्विटर पे अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज। There's a love for the country and a pride in the brand in America's heartland, living close to the land. When you're working on a farm or a ranch, getting from place to place can be pretty tough sometimes. And that's why so many people are using these all-terrain vehicles. They're fast, they can get through tight places, and they're small. But they can also get you into trouble, especially when young people are at the driver's seat. Let's go! Whee! You got it! You got it! There you go, throttle burst. There you go. My man, you did good. Sandra Gibbons hopes the lessons learned on this obstacle course